بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کی تاریخی ملاقات مکمل۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کی اہم ملاقات الاسکا کے جائنٹ بیس پر ہوئی۔ 4 گھنٹے جاری رہنے والی اس ملاقات میں کسی باقاعدہ جنگ بندی کا اعلان نہیں ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریڈ کارپٹ اور خصوصی پروٹوکول دے کر پیوٹن کو بھرپور پذیرائی دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دی بیسٹ میں کسی دوسرے سربراہ کو ساتھ بٹھایا۔ ماہرین کے مطابق پیوٹن کو اس ملاقات سے عالمی سطح پر نئی لیجیٹیمیسی ملی ہے۔ یورپ اور یوکرین کی شکست، روس کا پلڑا بھاری۔ الاسکا ملاقات کے بعد واضح ہوا ہے کہ روس اب تک کے منظرنامے میں فاتح ہے۔ یورپ اور یوکرین دونوں ہی کمزور پوزیشن پر نظر آئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کی گرمجوشی نے دنیا کو بتا دیا کہ ماسکو اب طاقت کا اصل مرکز ہے۔ امریکی رویے سے پیوٹن کے لیے میدان مزید ہموار ہو گیا۔ یوکرین اب شدید دباؤ اور تنہائی کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔ ملاقات کے بعد روس کا یوکرین پر حملہ۔ ملاقات کے چند ہی گھنٹوں بعد ہی روس نے یوکرین پر حملے تیز کر دیے۔ کوپیانسک ریجن پر قبضے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یوکرینی کمانڈر کے مطابق 24 اگست تک روس اس خطے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے گا۔ واضح ہے کہ ماسکو نے مزید 2 دیہاتوں پر قبضہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، یعنی مذاکرات رکے لیکن جنگ مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا موقف، امن صرف بنیادی وجوہات ختم کرنے سے ممکن۔ پریس کانفرنس میں صدر پیوٹن نے یوکرین کو بھائیوں کی طرح قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دیرپا امن کے لیے تنازع کی جڑ ختم کرنا ضروری ہے۔ روس کے جائز خدشات کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ پیوٹن نے الزام لگایا کہ یورپی ممالک پیش رفت میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ ساتھ ہی کہا کہ اگر 2022 میں ڈونلڈ ٹرمپ ہوتے تو جنگ شروع ہی نہ ہوتی۔ ٹرمپ کا یوکرین اور نیٹو کو اعتماد میں لینے کا اعلان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کو انتہائی تعمیری قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی یوکرینی صدر زیلنسکی اور نیٹو رہنماؤں سے بات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ سب سے اہم نقطے پر پیوٹن سے اتفاق نہ ہو سکا، تاہم امکان ہے کہ مستقبل میں روس کے ساتھ کسی سمجھوتے تک پہنچا جائے۔ ماہرین کے مطابق زیلنسکی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ سرد اور پیوٹن کے ساتھ نرم ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدر زیلنسکی کو کال اور دباؤ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیوٹن سے ملاقات کے فوراً بعد زیلنسکی کو 1 گھنٹے کی طویل کال کی۔ اس میں اسے واشنگٹن بلایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آؤ آ کر معاہدے پر دستخط کرو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کو وارننگ دی ہے کہ اگر تم مان گئے تو جنگ رک جائے گی، لیکن اگر نہ مانے تو نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زیلنسکی پر $350 ارب امداد کا کیس کھولنے کی بھی دھمکی دی گئی ہے۔ یورپ کا دھماکہ خیز بیان۔ زیلنسکی نے یورپی رہنماؤں کو ساری صورتحال بتائی تو یورپ نے کھل کر اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امن کا عمل خوش آئند ہے مگر روس سے 100% ضمانت چاہیے۔ یورپ کا کہنا تھا کہ ماسکو یوکرین کی یورپی یونین اور نیٹو شمولیت پر ویٹو نہیں کرے گا۔ یہی وہ مطالبہ ہے جس نے روس اور یورپ میں نئی جنگ کی بنیاد رکھ دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپ میں اختلاف واضح۔ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یوکرین نیٹو سے دور رہے اور روس کو سکون ملے، لیکن یورپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت پیغام دیا ہے کہ وہ ایسی کسی ڈیل کو قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو یا یورپی یونین میں جانے کا فیصلہ یوکرین اور روس کے اتحادی کریں گے۔ روس کا کوئی ویٹو تسلیم نہیں ہوگا، یعنی امن کی بجائے تصادم کا راستہ مزید کھل گیا ہے۔ روس اور امریکہ کی بڑھتی کشیدگی۔ پیوٹن نے ملاقات کے بعد امریکہ کو براہ راست پیغام بھیج دیا۔ روس نے نیوکلیر سب میرین اور ہائپرسونک میزائلز کی تعیناتی کا اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی کہا کہ اس بار امریکہ کی سرزمین بھی میزائل حملوں کا ہدف ہو سکتی ہے۔ یہ اعلان پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے امن کے دعوے کے ساتھ ہی جنگ مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ اصل کھیل معدنیات اور عالمی طاقتوں کا فائدہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اصل ہدف یوکرین کی معدنیات پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اسے جنگ یا امن سے کوئی لینا دینا نہیں، صرف چین کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ وسائل چاہیے۔ اگر روس پر سے
پابندیاں ہٹ گئی تو سب سے زیادہ فائدہ ایران، چین اور برکس ممالک کو ہوگا۔ روس کی معیشت کئی گنا ترقی کرے گی اور سرمایہ کار ماسکو کا رخ کریں گے۔ اسی لیے اسرائیل اور مغرب کسی صورت یہ ڈیل کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یوکرین کو مشورہ دوں گا کہ جنگ بندی معاہدہ کر لے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین کو مشورہ دوں گا کہ جنگ بندی معاہدہ کر لیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں لوگوں کی مزید اموات نہیں دیکھنا چاہتے اور یوکرین میں جاری خون ریزی کو روکنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یوکرین جنگ بندی معاہدے کے بہت قریب ہیں اور یوکرین کو جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کرنا ہوگی۔ پاکستان کا نیا کروز میزائل فتح چہارم دنیا میں دھاک بٹھا دی۔ فتح 4 گائیڈنس نظام AI پر مبنی ہے۔ ٹارگٹ کی شناخت بھی بذریعہ مصنوعی ذہانت کرتا ہے۔ دشمن کے جنگی ہوائی اڈوں، میزائل ڈیفنس سسٹمز، ریڈارز اور دیگر زمینی عسکری تنصیبات تباہ کرنے میں کام آئے گا۔ اس سے افواج پاکستان کی حملہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ فتح چہارم گائیڈنس نظام AI پر مبنی ہے۔ ٹارگٹ کی شناخت بھی بذریعہ مصنوعی ذہانت کرتا ہے۔ یہ پاکستان میں عسکری سائنس و ٹیکنالوجی کی بے مثال ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسرائیل کا جاسوس ڈرون غزہ میں گر کر تباہ۔ اسرائیل کا نگرانی کرنے والا چھوٹا ڈرون غزہ شہر میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی میڈیا اور اسرائیلی دفاعی فورسز کے مطابق جاسوسی کرنے والا چھوٹا ڈرون کل صبح غزہ شہر کے رمال میں گر کر تباہ ہوا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ بغیر پائلٹ والا یہ ڈرون نگرانی کے مشن پر تھا۔ یہ تکنیکی خرابی کے بعد شمالی غزہ کی پٹی میں ہنگامی لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ ایئر کینیڈا کے فضائی میزبانوں کی ہڑتال، سینکڑوں پروازیں گراؤنڈ۔ ایئر کینیڈا کے 10,000 کیبن عملے کی جانب سے آج صبح تنخواہوں پر مذاکرات ناکام ہونے کے بعد ہڑتال کر دی گئی، جس کے باعث ملک کی سب سے بڑی فضائی کمپنی نے اپنی بیشتر پروازیں گراؤنڈ کر دیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایئر کینیڈا کے 10,000 سے زائد ملازمین ہڑتال پر جا چکے ہیں، جس سے روزانہ 1,30,000 مسافر متاثر ہوں گے۔ ہڑتال کے دوران عملہ کینیڈا کے بڑے ہوائی اڈوں پر احتجاجی مظاہرے بھی کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ روس اور یوکرین صدروں کو ایک میز پر بٹھانے کے لیے سرگرم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرینی صدر کو ایک میز پر بٹھانے کے لیے سرگرم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الاسکا میں پوٹن سے ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر لکھا کہ الاسکا میں صدر پوٹن سے ملاقات نہایت مثبت رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صدر زیلنسکی اور متعدد یورپی رہنماؤں بشمول نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فونک گفتگو بھی کامیاب رہی۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ روس یوکرین جنگ ختم کرنے کا بہترین طریقہ براہ راست امن معاہدہ ہے، نہ کہ صرف ایک سیز فائر معاہدہ جو اکثر قائم نہیں رہتا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ صدر زیلنسکی پیر کو وائٹ ہاؤس آئیں گے۔ معاملات درست رہے تو صدر پوٹن سے ملاقات بھی طے کی جائے گی۔ اس امن معاہدے کے نتیجے میں ممکنہ طور پر لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں گی۔ غزہ میں انسانیت کا امتحان لیا جا رہا ہے، طیب اردوان۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے غزہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے معاملے کو صرف زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کی نہیں بلکہ انسانی تباہی کے طور پر سمجھنا ہوگا۔ ترک صدر نے کہا کہ غزہ کا مسئلہ بڑھتی ہوئی ایسی خلیج ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ انسانیت کی اجتماعی ضمیر کو زخمی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی بمباری سے بچے، خواتین اور بوڑھے افراد نشانہ بن رہے ہیں۔ چینی صدر نے یقین دہانی کروائی ہے کہ میرے دور صدارت میں تائیوان پر حملہ نہیں کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ان کی صدارت کے دوران تائیوان پر حملہ نہیں کریں گے۔ امریکی ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ شی جن پنگ نے کہا ہے کہ جب تک میں صدر ہوں وہ تائیوان پر کبھی حملہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ چینی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ چین اور ان کا ملک بہت صابر ہیں،
دوسری جانب واشنگٹن میں چینی سفارت خانے نے تائیوان کو چین امریکہ تعلقات کا سب سے اہم اور حساس مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حکومت کو ون چائنا پالیسی اور 3 مشترکہ اعلامیوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تائیوان سے متعلق معاملات کو محتاط انداز میں دیکھنا چاہیے اور آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کو یقینی بنانا چاہیے۔ بھارت کی پھر سب کی 46 ممالک نے آلودگی اجلاس کی صدارت پاکستان کو سونپ دی۔ نئی دہلی کا واک آؤٹ۔ عالمی منظرنامے پر بھارت کی ایک اور سبکی، پاکستان کی ایک اور سفارتی کامیابی۔ پلاسٹک آلودگی کی روک تھام پر جنیوا میں اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا۔ 46 ملکوں نے پاکستانی موقف کی تائید کی اور اگلے اجلاس کی صدارت پاکستان کو سونپ دی، جس پر بھارت اجلاس سے واک آؤٹ کر گیا، لیکن کسی رکن ملک نے بھارتی بائیکاٹ کی پرواہ نہیں کی۔ سکھ برادری کا آج واشنگٹن ڈی سی میں خالصتان ریفرینڈم۔ سکھ برادری امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں آج خالصتان ریفرینڈم کا انعقاد کرے گی۔ واشنگٹن میں آج امریکہ میں مقیم سکھ برادری بڑی تعداد میں شرکت کرے گی، جس میں سکھ برادری کے جمہوری حقوق کا اظہار کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 332 ہو گئی۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیلاب کے باعث خیبر پختونخوا میں زخمیوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بونیر میں 213، شانگلہ میں 35 اور مانسہرہ میں 23 افراد جاں بحق ہو گئے۔ باجوڑ 21، سوات 20، بٹگرام 15 اور لوئر دیر میں 5 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔